Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Shawkat Ahmed Khan, teaching you general English in class 10th at BHSSL. Dear students, چونکہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، چونکہ ہم کمیونٹی کلاس میں یہ پڑھ رہے ہیں، تو آج جو میرا جو آف لائن کلاس ہے، اس میں آپ لوگوں کو پنکچویشن پڑھانا چاہوں گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو پنکچویشن ہوتی ہے، اصل میں پنکچویشن ہوتی کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ پنکچویشن مینز سیٹ آف سائنز اور مارکس which are used to clarify the meaning of a sentence, or they are used to separate the strings of words into clauses or phrases or into a sentence. I mean, simply say it's a set of signs or markers to clarify the meaning of a sentence. The students, اس پنکچویشن میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں یا کون کون سی سائنز اور مارکس ہوتی ہیں جو آپ کسی بھی سے ایک جو آپ سینٹینس لکھتے ہو اس کی میننگ کلیئر کرنے کے لیے جو آپ اس میں وہ ڈالتے ہیں. تو وہ ہے کیپیٹلائزیشن. کیپیٹلائزیشن مینز دا یوز آف کیپیٹل لیٹرس. دس از آلسو اے اینڈ دس از آلسو اے، بٹ دس از اپر کیس اینڈ دس از لوور کیس. تو یہ جو یہ کیپیٹلائزیشن مینز use of capital letters in a sentence. Wherever we are using, we will discuss it. اس کے بعد ہے dear students full stop. تو full stop بھی ہم اس کے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اسی طرح سے پنکچویشن میں آتا ہے کاماز آتے ہیں جو اس طرح کی سائن ہوتی ہے، کالن، سیمی کالن، ایپوسٹراف ہوتا ہے، کوٹیشن مارکس ہوتے ہیں، کوسچن مارکس ہوتے ہیں، اینڈ نوٹ آف ایکسکلیمیشن. dear students، سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیپیٹلائزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کی میننگ ہے مطلب یوز آف کیپیٹل لیٹرس ان اے سینٹینس. تو سب سے پہلی بات جو اسٹوڈنٹس، ہم کیپیٹل لیٹرس کو ایٹ دا بگننگ آف اے سینٹینس یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل، جب بھی ہم کوئی سینٹینس لکھتے ہیں تو اس کی بگننگ، اس کی شروعات ہم کیپیٹل لیٹر سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی بھی سینٹینس لکھ لوں یہاں پہ ایپل اور سویٹ، تو ایپل اور سویٹ، اس کی شروعات ہم نے کیپیٹل لیٹر سے کی. اس طرح سے کچھ بھی اگر ہم لکھتے ہیں بوائز اور پلینگ، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس سینٹینس کی ہم نے جو شروعات کی وہ کیپیٹل لیٹر سے کی. اب سینٹینس کی شروعات میں ہی ہم کیپیٹل لیٹر استعمال نہیں کرتے، بلکہ اور بھی ایسے کیسز ہیں جہاں پر کیپیٹل لیٹرز استعمال یا لکھ لیتے ہیں سینٹینس میں. تو دوسری چیز یہ ہے جو کیپیٹل لیٹرز ہے. اب اگر آپ کا کوئی ایسا سینٹینس ہو، جس طرح سے ہم نریشن پڑھتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ سپیچ کا کوئی سینٹینس ہو، تو اس میں جو پہلے رپورٹنگ ورب آتا ہے، اس کے بعد جو رپورٹڈ سپیچ آتی ہے اس کو ہم شروعات یعنی کوٹیشن مارکس کے بعد جو ہم سینٹینس لکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل، ہم کہتے ہیں رشید سیڈ، پھر جو اس کے بعد اس نے بات کہی ہو اس کو ہم کیپیٹل لیٹر میں ہی شروع. فار ایگزامپل، رشید سیڈ ہی واز ناٹ فیلنگ ویل. تو چونکہ یہ جو میری کہنے کا مطلب ہے، جو ہم چونکہ سینٹینس یہاں سے شروع ہوا تھا تو سینٹینس کو ہم نے پہلے کیپیٹل لیٹر سے شروع کیا، لیکن جو کوٹیشن مارک کے بعد ہم نے اس کو جو یہ ہم نے رپورٹڈ اسپیچ لکھی، اس کی بھی شروعات ہم نے کیپیٹل لیٹر سے کی. اس کے بعد اور ایک ہے، وہ ہے یوز آف پرسنل پروناؤن آئی. جو آئی ہوتا ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، جو آئی ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ اس کو ایز پرسنل پروناؤن یوز کرتے ہو تو اس وقت آپ کو اس کو کیا کرنا ہے، اس آئی کو کیپیٹل لیٹر میں لکھنا ہے. اس کے علاوہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک ایگزامپل لکھتا ہوں. اگر میں کہوں آئی ایم اے ٹیچر، اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں کہیں پہ بھی ہو، تو چونکہ یہ شروعات میں آیا، اگر بیچ میں بھی I told him that، تو یہاں پہ پھر سے میں یہاں پہ انٹریکٹ اسپیچ میں یہ سینٹینس ہے، لیکن یہاں پہ دیٹ کے بعد آئی. اب یہ دیٹ کے بعد
آئی تو آیا، لیکن آئی کی اپنی پراپرٹی، اپنی خاصیت یہ ہے کہ اس کو ہم کیپٹل لیٹر میں ہی لکھتے ہیں. اس کے بعد ہے جو اسٹوڈنٹس پراپر ناؤنس. اب جہاں پہ بھی آپ کو سینٹینس میں پراپر ناؤن آئے وہاں پہ آپ کو کیپٹل لیٹر لکھنا ہے. فار ایگزامپل آئی اینڈ، یا ہی اینڈ ہز برادر باسط آر ریڈنگ ان دا سیم کلاس. تو ہی چونکہ یہ شروعات ہوئی سینٹینس کی، اب بیچ میں اب ہمیں رول کے مطابق اس کے بیچ میں کوئی اسمال کیس میں یا اسمال لیٹر میں کوئی ورڈ لکھنا ہی نہیں تھا. لیکن چونکہ یہاں پہ یہ باسط جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، تو اس کو ہم جو بھی پراپر ناؤنز آئیں گے ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ہم کیپٹل لیٹر میں لکھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہے اگر آپ لوگ کسی بھی سینٹینس کے بیچ میں کسی اخبار کا نام لکھ رہے ہو یا کسی نیوز پیپر کا نام لکھ رہے ہو، کسی بڑی بڑی بلڈنگ کا جو جانی مانی بلڈنگ ہو اس کا نام لکھ رہے ہو، تو ان چیزوں کے ناموں کو بھی آپ کس میں کیپٹل لیٹر، جیسے فار ایگزامپل میں اس وقت ڈائریکٹلی ایگزامپل ہی دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہم لکھ لیتے ہیں جامعہ مسجد، انڈیا گیٹ، انڈیا گیٹ. اسی طرح سے ہم لکھ لیتے ہیں دا گریٹر کشمیر ایٹسٹرا. یہ چیزیں بھی آپ، ان چیزوں کے نام بھی آپ کس میں کیپٹل لیٹر میں ہی لکھو گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کچھ ایبریویشنز لکھ رہے ہو، فار ایگزامپل ہی از این ایم اے، جب آپ ایم اے لکھ رہے ہو، یا ہی از این ایم ایل اے، اگر آپ یہ ایبریویشنز لکھ رہے ہو تو آپ کو یہ ایبریویشنز کیپٹل لیٹر میں ہی لکھنے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی کچھ باتیں کیپٹل لیٹر کے بارے میں. اب ہے دوسرا فل اسٹاپ، اس کے بارے میں ہم دوسرے لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے.